بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز کچھ وظائف ایک دو آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، دل کو سکون دلوانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھنا ہے اور لوگوں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹ ہیں، کیا اس کا بہت زیادہ نفع ہے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے 5 بڑے فائدے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے پڑھنے کے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بہت زبردست دعا ہے، یعنی کہ یہ جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ یار ایٹم بم دے وچ بھی اتنی طاقت نہیں کہ جنی طاقت اس جملے دے اندر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ پاورفل وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی دنیا آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ 10 مرتبہ، دیکھیں نا جو حدیث مبارکہ مفہوم کے اندر لکھا ہوا ہے، 10 مرتبہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ غور کریں اس حدیث پاک سے، سب سے پہلی حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھی ہے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، ایسے ہے کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے کوئی بھی۔ دوسری حدیث مبارکہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل آسان ہے اور ہر بندہ اس کو بآسانی طریقے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت پر عرش کے نیچے یہ خزانوں میں سے بہترین ایک خزانہ ہے۔ بہرحال آپ اگر اسے پڑھیں گے تو اس حدیث پاک سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی اسے پڑھتا رہتا ہے وہ جنتی ہے، جو اسے پڑھتا رہتا ہے، یعنی جو ہی پڑھے گا، پڑھتا رہے گا تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو جب گناہ نہیں کرے گا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عبادت ہی ہے، یہ عبادت ہی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ عمل دنیا کے 70 بلاؤں سے عافیت عطا فرماتا ہے، 70 بلاؤں سے عافیت عطا فرماتا ہے، یعنی جو آدمی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔
فرمایا کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی جو بیماری کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے غم ختم ہو جاتے ہیں، انسان خوش رہنا جو ہے نا یعنی کہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے، اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، وہ اطمینان پا لیتا ہے جو یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی دا محتاج نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس دی بعض لوگ کہندے نے نا شکایت کردے نے کہ ساڈے رزق دے اندر بہت تنگی آ گئی ہے، جڑا کاروبار نہیں ہے، دل نو سکون نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ دی رزق دی تنگی بھی دور کر دیتی جائے گی، رزق دی تنگی بھی دور کر دیتی جائے گی کہ جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو یہ بہترین دعا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں روکتی مگر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کی برکت سے آنے والی مشکلوں کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہے دوستو، اسے پڑھا کریں، اسے پڑھا کریں۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں بہت بڑی طاقت ہے دوستو۔ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ بھائی یہ اللہ کا ذکر بھی ہے دوستو، یہ دل کو یعنی کہ یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے کہ یا اللہ پاک کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر تیری طاقت کے علاوہ، اگر تیری طاقت ہے تو سب کچھ ہے، اگر طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ اس پاورفل وظیفے کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک زندگی ہمیں شان پہ عطا کرے اور موت ایمان پہ عطا کرے۔ دوستو جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک خود بخود اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم یہ میری ویڈیو کو آپ نے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔